اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ یو آر فائن. اٹس our 5th ویڈیو. جی اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم روز جو ہے اپنا ریٹن کام کے ساتھ ضرور ناظرہ بھی ریوائز کرتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں ہم اپنا سارا جتنا بھی ناظرہ ہے اس سب کو ریوائز کریں گے تاکہ جتنا آپ کا ناظرہ ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے. ٹھیک ہے، سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ سورہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر ہم پڑھتے ہیں اس کو. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس صورت کے بعد آمین اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ دعا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو نماز میں پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں ساری دعائیں ہیں، اس لیے ہم اس کے آخر میں آمین کہتے ہیں تاکہ اللہ جو یہ ساری دعائیں ہیں اس کو قبول فرمائے. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم آتے ہیں اپنی سورہ فلق کی طرف. ٹھیک ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. دوبارہ پڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو اس کی. اب ہم چلتے ہیں کلمے کی طرف. پہلا کلمہ آج ہم پڑھیں گے. اول کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد اللہ کے رسول ہیں. نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر سے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد اللہ کے رسول ہیں. سمجھ آ گئی؟
جی اب ہم چلتے ہیں دوسرے کلمے کی طرف جو کہ ہے کلمہ شہادت. ٹھیک ہے، پہلا کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے نا، اب ہم پڑھیں گے دوسرا کلمہ. کلمہ شہادت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اس میں شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول ایک ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. دوبارہ پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. سمجھ آ گئی؟ ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد اللہ کے رسول ہیں. دوسرا کلمہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. جی اسٹوڈنٹس، کلمے کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں دعا کی طرف. ٹھیک ہے، یہ جو دعا ہے یہ ہمارے والدین کے لیے دعا ہے. ہم اولاد کو، ہمیں اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کے والدین زندہ ہیں یا جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، یہ ہم دونوں کے لیے کر سکتے ہیں. اگر زندہ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دے، ان کی زندگی میں اللہ ان پہ رحم فرمائے، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے. تو ہمیں یہ دعا جو ہے اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے. تو آئیں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ترجمہ کیا ہے؟ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے، تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما. ٹھیک ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے، تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما. صورت کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کو آپ یاد کریں اور یہ آپ اپنے والدین کے لیے پڑھا کریں. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم آتے ہیں اپنی نماز کی طرف. ہمارے قاعدے میں نماز بھی شامل ہے، تو ہم اپنے قاعدے میں نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ تعوذ سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. تعوذ کیا ہے ہمارے پاس؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन, आमीन। सूरतुल इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तकबीर, अल्लाहु अकबर। तस्बीह, सुबहान रब्बियल अज़ीम। 3 बार पढ़नी है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ठीक है, समझ आ गई। ये हमारी नमाज़ थी। यहाँ तक हमने आपको याद करवाया है, आपको पढ़ाया है। आप दोबारा से इसको याद कीजिएगा ताकि सारा जो नाज़रा है वो आपके रिवाइज़ हो जाए। ठीक है, नमाज, कलमे, दुआएं, सूरतें, ये सब आपने याद करनी है। ठीक है, घर में बार बार इसको पढ़ें ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए। आई होप कि आपको सब चीज़ों की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।